بیان کر سکے گا، کیونکہ کما حق کو ہو، یعنی جو حضور دی شان ہے انہوں سوائے خدا تو کوئی نہیں جانتا۔ کچھ ہی بولو۔ یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کتنے قریب نے رسول اللہ دے بچپن دے ساتھی، سبحان اللہ دی تصویر، لڑکپن دے ساتھی، بڑھاپے دے ساتھی، سبحان اللہ، جوانی دے ساتھی، سبحان اللہ، حضرات مکے دے ساتھی، مدینے دے ساتھی، سفر دے ساتھی، حضر دے ساتھی، جنگ دے ساتھی، بدر دے ساتھی، احد دے ساتھی، خیبر دے ساتھی، خندق دے ساتھی، حنین دے ساتھی، حدیبیہ دے ساتھی، غار دے ساتھی، آج بھی مزار وچ ساتھی۔ سبحان اللہ۔ آمین۔ اتنا قرب نصیب ہے نبی کریم علیہ السلام دا، آج بھی مزار بھی ساتھی ہیں۔ نہ مانے سے بو بکر و عمر کا تو بگڑتا ہے وہ پہلو میں سلائے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نہیں سمجھے میں کی کہہ رہا آج بھی جڑے رسول اللہ دے کرو بے شکر سنیا ناز کر اپنے عقیدے دے، تیرا عقیدہ بڑا آلہ ہے، اسی نبی دی آل دے بھی نوکران، رسول اللہ دے صحابہ دے بھی نوکران۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کوئی آل نو مندہ تے صحابہ نو نہیں مندہ، کوئی صحابہ نو منے تے آل نہیں مندہ، اسی آل نو بھی منن والے ہیں، نبی دے صحابہ دے بھی۔ سبحان اللہ۔ تو اتنا قرب حاصل ہے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگ، لیکن اس کے باوجود میرے کریم آقا نے فرمایا یا ابا بکر لم یعرفنی حقیقتاً غیر ربی، اے ابو بکر میری حقیقت نو میرے خدا تو سوا کوئی نہیں جانتا۔ سبحان اللہ۔ خواجہ محمد یار فریدی رحمت اللہ علیہ قلم چکیا فرما دینے حقیقت محمد دی پا کوئی نہیں سکتا، حقیقت محمد دی پا کوئی نہیں سکتا، اتھا چپ دی جاہے علا کوئی نہیں سکتا۔ سبحان اللہ۔ آج مولوی صاحب ممبر تے بیٹھ کے کل انما انا بشر مثلکم، اللہ بڑیاں آیتاں پڑھتا ہے، میں کیا یہ آیت سیدنا صدیق اکبر نہیں سی پڑھی جنہوں نے میرے نبی فرمایا لم یعرفنی حقیقتاً غیر ربی۔ سبحان اللہ۔ ابو بکر تو بات بھی کوئی قرآن سمجھ سکتا ہے، یہ آیت پڑھ کے نبی نو اپنی مثل ثابت کرنا چاہنا ہے، اور تیرے پسینے سے بدبو ہے، میرے نبی دے پسینے سے خوشبو ہے، تیرے تھک وچ بیماریاں نے، میرے نبی دے لعاب شفا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تیرے ہاتھ دے اشارے تے تیرا جمعہ نہیں مندہ، میرے نبی دے انگلی دے اشارے تے چند دو ٹکڑے ہوتا ہے۔ اللہ اللہ۔ اس نبی دی مثل بننا ہے، حقیقت محمد دی پا کوئی نہیں سکتا، اتھاں چپ دی جاہے بولو تو صحیح اللہ کوئی نہیں سکتا۔ اس گل تاجدار گولڈا بھی آکھے اپنی زبان ہے، تاجدار گولڈا فرما دینے کوئی مثل نہیں ڈھول دی، ملکی آنکھوں کوئی مثل نہیں ڈھول دی۔ ہن تک نعت خاں پڑھتے رہنے تو تسی سن دے رہے ہو، اللہ ہن میں چاہنا تسی بھی نعت خاں بن جاؤ۔ سبحان اللہ۔ اس تو بڑا اعزاز کی ہے کہ تھوڑی زبان تے سرکار دا ذکر جاری ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ مل کے آنکھوں کوئی مثل نہ ڈھولنے دی، کوئی مثل نہ ڈھولنے دی، کوئی مثل نہ ڈھولنے دی۔ چپ کر ایتھے جا نہیں بولن دی، ایتھے جا نہیں بولن دی، کوئی زلفاں چھل
زلفاں چلے او چلے دنیا تے کوں سونے میرے مدنی تو تھلے او تھلے میرے مدنی تو تھلے او تھلے سب بولو میرے مدنی تو تھلے او تھلے کوئی مغزی چولے دی نیویانو گل لاؤنا عادت عربی ڈھولے حضرات جی وقار ناز کرو اپنے مقدرہ تے سانو شانہ والا رسول ملے سانو عظمتہ والا نبی ملے اور اے جڑی محفل تسی اسی سجا کے بیٹھے ہیں ذکر مصطفیٰ دی صرف اسی نے سجائی ہے اللہ دی سنت ہے سبحان اللہ ذکر مصطفیٰ دی محفل دا انعقاد کرنا خدا دی سنت ہے اور جیسا میلاد خدا نے پڑھے ہے ایسا کوئی پڑھ سکتا ہی نہیں سبحان اللہ اللہ کریم نے عالم ارواح وچ 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام دی ارواح نو جمع فرمایا سبحان اللہ یہ عالم ارواح دی گل ہے ہلے نبیاں دی روحاں جسماں بھی داخل نہیں ہوئیاں روحاں دی دنیا ہے اللہ کریم نے انبیاء کرام نو ارواح انبیاء نو جمع فرما کے خطاب فرمایا رب کائنات نے فرمایا وَإِذَا خَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ قرآن سن کے جیدہ سینہ ٹھر گیا ہے اچھی بولے ماشاءاللہ اللہ سنو قرآن دی سچی محبت عطا فرمائے گر در سے قرآن ہم نے نہ بھلایا ہوتا یہ زمانہ نہ زمانے نے دکھایا ہوتا اپنے پڑھنے کو تو نے لندن سے منگائی ہے کتاب کاش ہمسایہ کے گھر سے قرآن بھی منگایا آج بڑی ضرورت ہے قرآن نال تعلق پیدا کرنا اللہ کریم نے فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ فرمایا سونیا یاد کر جس وقت میں نبیوں کو وعدہ لیا اللہ فرماندا ہے جس وقت میں نبیوں کو حلف لیتا لما آتیتکم من کتاب و حکمہ جو کچھ میں دونوں کتاب و حکمت وچوں عطا کراں جناب آدم تو لے کے عیسیٰ تک سارے نبیان و اللہ نے لما آتیتکم من کتاب و حکمہ فرمایا تھوڑا جا غور کرنا ہے مشکل مضمون ہے میں کوشش کروں گا آسان انداز میں پیش کروں پر گل قرآن دیگے اونچی آکو نا عقیدہ ہو جڑا قرآن وچوں ثابت ہو اہل سنت عقیدہ الحمدللہ قرآن وچوں ثابت ہے حدیث مصطفیٰ تو ثابت ہے آدم نو من کتاب نو واسطے من کتاب کلیم اللہ واسطے من کتاب روح اللہ واسطے من کتاب ذبیح اللہ واسطے من کتاب خلیل اللہ واسطے من کتاب سبحان اللہ 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام ہر ایک واسطے لما آتیتکم من کتاب اللہ اللہ جدوں اپنے حبیب دی باری آئی سبحان اللہ سبحان اللہ جدو انبیاء دے سردار دی باری آئی سبحان اللہ حبیب رب کردگار دی باری آئی سبحان اللہ اللہ فرماندا ہے وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابِ اتے سارے من کتاب اتے محبوب نو الکتاب سبحان اللہ محبوب واسطے الکتاب انہیں فرق میں تنو سمجھا دینا توجہ کرنا الکتاب کیے تے من کتاب کی من دا معنی ہے جز ساری نہیں اور الکتاب تو مراد ساری کتاب اتھے ساریاں نو من کتاب ہے ساری دی گل نہیں کی تھی تو میرے نبی دی باری آئی اللہ فرمایا سونے کچھ رکھیا ہی نہیں سب کچھ تیرا ہی ہے لوح بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب توجہ کرنا دوستان گرامی من کتاب والیاں دی شان سمجھو قرآن وچوں
تاکہ تمہیں پتہ لگے الکتاب والے نبی دی کی شان ہے۔ جناب سلیمان علیہ السلام دا دربار سجیا، آپ بادشاہ بھی سن، نبی بھی سن، پوری روح زمین تے بادشاہی سی، انسان تے انسان، جنات بھی آپ تے تابع، چرند پرند بھی تابع، پرندیاں دی بولیاں جان دے سن۔ نظر دوڑائی ایک چھوٹا جا پرندہ، ہد ہدا ام کان من الغائبین، قرآن نے ادھا ہد ہد دسے، ہد ہد پرندہ غیب سی تے آپ نے اتنے پرندیاں وچوں نبی دی نظر دا عالم دیکھو، نبی نو پتہ لگ گیا کہ ہد ہد غیب ہے، تے جناب سلیمان علیہ السلام جلال وچ آیا، جلال وچ آ کے فرمایا ہد ہد میری اجازت تو بغیر کدھر گیا ہے، اگر اس نے کوئی صحیح وجہ بیان نہ کی تھی میں اس کو سخت سزا دیواں گا یا ذبح کراں گا۔ جس وقت حدود واپس آیا، دوسرے پرندے نے دسیا کہ اللہ دے نبی جلال وچ نے، انہیں آکھیا کوئی فکر دی گل نہیں، میں ایک خبر ایسی لے کے آیا، اللہ دا نبی سنے گا تو خوش ہو جائے گا۔ توجہ دوستان گرامی، ہد ہد جناب سلیمان دے دربار وچ پیش ہویا تے وجہ پوچھی، آپ نے فرمایا میری اجازت تو بغیر کدھر گیا؟ عرض کی تھی حضور اج میں اڑدا اڑدا ایک ایسے ملک وچ گیا جتھے ایک عورت دی حکمرانی، اللہ اسی تے رب دی بارگاہ چ سجدہ کرنی، اوتھے میں قوم نو دیکھیا یسجدون للشمس، اللہ سورج نو سجدہ کردے سن، اللہ ایک نویں چیز اور ویکھیے والا عرش عظیم، سبحان اللہ سبحان اللہ، میں قرآن پڑھدا حضور میں دا بہت بڑا تخت بھی دیکھ کے آیا، مفسرین نے لکھے 80 گز لمبا، 40 گز چوڑا، 30 گز اونچا، نہیں سمجھ آئے اتنا 80 گز لمبا، 40 گز چوڑائی وچ 40 گز تے بلندی وچ 30 گز، سبحان اتنا بڑا تخت سونے چاندی دا بڑیا ہیرے جواہرات دا جڑیا ہوئے۔ جناب سلیمان علیہ السلام نے فرمایا خبر چنگی لے کے آئے تو جا اور میرا قاصد بھی تو ہی بن، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے خط لکھیا، قرآن دا ذکر کردہ ہے وَإِنَّهُ مِن سُلَيْمَانَ، سبحان اللہ سبحان اللہ، وَإِنَّهُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ خط لکھیا گیا، جناب سلیمان نے حدود پرندے نو عطا فرمایا، انہیں اپنی چونج بھی دبایا، پرواز کر گیا۔ کون جا رہا ہے؟ اللہ دے نبی دا قاصد جا رہے، سبحان اللہ، اللہ دے نبی دا سفیر جا رہے، سبحان اللہ۔ ملکہ بلقیس دے مالوی داخل ہویا، او دی گود وچ خط رکھیا، انہیں خط وکھیا نا، خط دی حیبت سی کہ او تے کپ کپی تاری ہو گئی، خط کسی عام بندے دا نہیں، اللہ دے نبی دا خط سی، سبحان اللہ۔ انہیں وزراء بلائے، اجلاس طلب کیتا، خط پیش کیتا، انہیں آکے خط آیا اور ایک پرندہ لے کے آیا۔ وزیرہ نے آکھیا ساڑھے کل طاقت حکم کرو، اسی جنگ لڑن واسطے تیار ہاں، ساڑھے کل طاقت بھی، اسلحہ ہے، فوج ہے۔ پریشانی دی کیڑی گل ہے؟ ملکہ بلقیس بڑی عقل مند عورت سی، اس آکھیا گل سنو، بادشاہ ہویا پھر تے ٹھیک ہے جی، اللہ دے نبی ہوئے تے مارے جاواں، نبیاں نال تے جنگ نہیں ہو سکتی۔ انہیں آکھیا انج کرو، آزمائش کرو، ویکھو جا کے آیا بادشاہ ہے یا نبی ہے، اگر بادشاہ ہویا تو تحفے طائف لے کے خوش ہو جائے گا، قیمتی تحفے سونے دیاں اٹاں لے کے او دے سفیر ٹر پہ۔ جناب سلیمان علیہ السلام نے انہاں دے آن تو پہلے پہلے تفاسیر اچ لکھیا 9 کوس، ایک کوس ہوندا ہے 3 میل دا، کتنا تے 9 کتنے بن گئے 27 میل، 9 دیا 27 میل تک آپ نے سڑک سونے دی بچھوا دی، سبحان اللہ سبحان اللہ، نہیں بولے اللہ اللہ سبحان اللہ، دیواراں بھی سونے دیا بنا دیتی، مکان بھی سونے دے بنوائے، سبحان اللہ۔
وہ سفیر جس وقت آئے نا بڑے فخر نال آ رہے سی سونے دی اٹاں لے کے، انہاں دی نظر پئی نا تے سڑکاں بھی سونے دی ہیں، انہاں کہے تے دیواراں بھی سونے دی، انہاں نو شرم آئی، انہاں کہا سی کیڑے منہ نال اے سونے دیاں اٹاں پیش کریے، تے بڑی شانہ والا ہے، بڑی عظمت والا ہے، انہاں کہا بادشاہ نہیں ہو سکتا، یہ اللہ دا نبی ہے، چلو جا کے ملکہ بلقیس نو دسیا وہ اللہ دا نبی ہے، اسا کہا پھر دیر نہ کرو چلو کلمہ پڑھی، نہیں سارے آنکھوں نے قافلہ ٹر پیا، سفیر بھی وزیر بھی، ملکہ بلقیس ایک فرسخ کا فاصلہ رہ گیا، جلوس سامنے نظر آ رہے ہیں، سلیمان علیہ السلام کا دربار سجے ہے، جنات بیٹھے نے، انسان بیٹھے نے، تے دل وچ خیال آ گیا اللہ دے نبی دے کہ ملکہ بلقیس دا جڑا تخت ہے نا وہ تخت منگواواں، او دے وچ کوئی تبدیلی کر کے نا، تے ملکہ بلقیس سنیا بڑی عقل مند ہے، انہوں پوچھا بھی دس ہے تیرا تخت ہے، توجہ ہے دوستان گرامی، توجہ کرنا، میں قرآن پڑھن لگا، جناب سلیمان علیہ السلام نے فرمایا یا ایھا الملأ ایکم یأتینی بعرشہا، سبحان اللہ، ایک آواز نہ لاکو سبحان اللہ۔ جناب سلیمان علیہ السلام نے فرمایا او درباریو کون ہے تواڈے وچوں جڑا او دا تخت مینوں لیا کے دے؟ جنات بیٹھے سن، جنات وچوں ایک بہت بڑا طاقتور جن اٹھیا، دے اٹھیا، قرآن دستا ہے قال عفریت من الجن انا آتیک بہ، ایک طاقتور جن اٹھیا، اسا کیا میں لے کے آواں گا، پوچھیا کتنی دیر لگائے گا، عرض کیتی قبل ان تقوم من مقامک، اللہ جن نے آکھیا تسی اپنی کرسی تو اٹھ کے کھڑے ہو گے، بعد اچ بیٹھو گے تخت پہلے، فرمایا بے جا بے ادبا، نبی نو اٹھا کے لیا میں، کوئی اور اٹھے، حضرات توجہ کرنا، کون اٹھیا؟ من کتاب تے الکتاب دی گل ہے دین، یہ بھول گئے ہو، سبحان اللہ، یہ ہون گل آن لگی ہے من کتاب، سبحان اللہ سبحان اللہ، کون اٹھیا؟ قرآن اعلان کر دے قال الذی عنده، قال الذی عنده علم من الکتاب، سبحان اللہ، ہاتھ چکیا کو سبحان اللہ، اچھی آواز نہ لاگو سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، عظمت مصطفیٰ، مقام مصطفیٰ، سبحان الذی عندہ علم من الکتاب، کون اٹھیا؟ کتاب دا کچھ علم جانن والا اٹھیا، سبحان اللہ، ساری کتاب نہیں، من کتاب، یہ کون ہے؟ جناب سلیمان علیہ السلام دا امتی ہے، آپ دا وزیر بھی ہے، آپ دی امت دا ولی ہے، آصف بن برخیہ نا ہے۔ حضرات توجہ کرنا، سلیمان علیہ السلام نو بھی من کتاب دا علم ہے، قرآن کے اندر لما آتیتکم من کتاب و حکمہ، اللہ تے من وچو من، کچھ وچو کچھ، سبحان نبی تو کلو حاصل کیتا ہے نا علم، قال الذی عنده علم من الکتاب، عرض کیتی انا آتی کا بہی، حضور میں لے کے آؤں، پوچھیا دیر کی نہیں لائیں گا، عرض کیتی سونیا نبی دا غلام ہوا، پھر دیر، سبحان اللہ سبحان اللہ، دیر والی گل نہیں، اللہ اللہ، قبل ان یرتد الیک طرفک، عرض کی تھی حضور تہاڈی پلک جھپکن تو پہلے، پلک جھپکن تو اپنی نہیں آکیا، طرف آپ کی پلک جھپکنے سے پہلے، آپ کھاڑ لیندہ نہ پلک جھپکتا،
نہیں، طرف کا آپ کی پلک جھپکنے سے پہلے 1 سیکنڈ میں بندہ 3 مرتبہ پلکیں جھپکا سکتا ہے، یعنی پلک جڑی ہے سیکنڈ دا تیسرا حصہ، لیکن قرآن دستا ہے پلک جھپکنے کے برابر نہیں آکھیا قرآن نے، قبل ان یرتد الیک طرفک، پلک جھپکنے سے پہلے، منہ کھولو، پلک جھپکنے سے پہلے، سیکنڈ تو بھی سیکنڈ دے تیسرے حصے تو بھی پہلے۔ اللہ آپ نے فرمایا اسب بن برخیہ ایڈا بڑا دعویٰ، عرض کی نہیں حضور دعویٰ نہیں میرا عمل ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ دوستان گرامی توجہ کرنا، قرآن دستا ہے فَلَمَّا رَآهُ مُسْتَقِرًّا عِندَهُ، اللہ اللہ سبحان اللہ۔ جناب سلیمان علیہ السلام نے انج نظر اٹھا کے تکیا تے تخت سامنے موجود ہے، اللہ اللہ اللہ، تخت آ بھی گیا، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آپ نے ویکھ کے فرمایا قال ھذا من فضل ربی، سبحان اللہ۔ واہ سونیا تے ربا تیرا فضل، مینوں بھی ہو جا طریقہ مرید دیتا ہے جڑا پلک جھپکن تو پہلے تخت لے۔ اللہ اللہ۔ یہ تخت ہے کتے سی؟ ملک یمن وچ۔ سبحان اللہ۔ تے دربار کتے سی؟ فلسطین وچ، ملک شام وچ۔ سبحان۔ فاصلہ کتنا ہے؟ کئی 100 میل دا فاصلہ، اللہ، کئی 100 میل دا فاصلہ۔ سبحان۔ تو کتنی دیر وچ لے کے آ، میں گل قرآن دی کیتی، اپنی کوئی گل نہیں کر رہا۔ پلک چپکن تو پہلے اج ممبراں تے بیٹھ کے جڑے کہندے نبی ولی کر کچھ نہیں سکدے، میں کہ قرآن کہندا ایڈا بڑا تخت پلک جھپکن تو پہلے لے آیا۔ اللہ اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ نہیں سمجھ آئی سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تسی کہندے ہو کہ میں کہ نبی دا غلام لے آیا تخت، میں نبی دی شان تے برابر آیا، سبحان اللہ۔ تے ساڈا نبی تے نبیاں دا سردار بن کے آیا۔ سبحان اللہ۔ دوسری بات توجہ نال سننی ہے حضرات، غور کرو، سارے قرآن وچوں کوئی ایک آیت میں نو کٹ کے دکھاؤ کہ مجمع وچوں اٹھ کے گیا ہوئے، اللہ اللہ۔ اٹھ کے گیا بھی نہیں، بولو تو اٹھ کے گیا بھی نہیں، نظراں تو غیب بھی نہیں ہویا، گیا بھی نہیں تے غیب بھی نہیں ہویا، تے تخت بھی آ گیا۔ تخت کتنا بڑا ہے؟ 80 گز لمبا، 40 گز چوڑا تے 30 گز اچھا، اتنا وزنی تخت ہے، اتنا بڑا تخت ہے، اور گراج مکفل کر کے آئیے، لاک کر کے آئیے، بڑا قیمتی تخت سی۔ تخت آ گیا، مجمع چ اٹھ کے بھی نہیں گیا، نظرہ تو غائب بھی نہیں ہوا۔ اور میں پوچھنا چاہنا، ذرا سوچ کے میں دسو، جے یمن وچ تخت اٹھان گیا سی، فلسطین وچ، شام وچ، دربار وچ کون بیٹھا رہا؟ اللہ سبحان اللہ۔ جدوں اٹھ کے غائب نہیں ہوا، دربار وچ کون بیٹھا سی؟ تخت جو اسب بن برقیہ لے کے آیا، تے جے دربار وچ بیٹھا رہا، تخت کون لے کے آیا؟ اللہ سبحان اللہ۔ سمجھتے سلیمان پیغمبر دے غلام دی نہیں ہوندی، میرے نبی دی شان کی سمجھے گا؟ حضرات توجہ کرنا، ایک اور بات بھی عرض کرنا چاہنا، اتنا بڑا تخت تاں ہی لے کے آیا نا جو اتھے حاضر سی۔ کی خیال نہیں سمجھ آ رہی؟ بھائی یمن وچ حاضر ہویا ہے، تخت دے قریب ہویا ہے تے تخت اٹھایا نا، فلسطین وچ بھی حاضر ہے، اتھے بھی حاضر ہے تے اٹھایا تاں ہی نا جے دیکھیا ہے، اتھے بھی ناظر ہے، ایتھے بھی ناظر ہے، اتھے بھی حاضر ہے، ایتھے بھی حاضر ہے۔ میں کہا تو نبی نو حاضر ناظر نہیں مندا، قرآن تو ثابت ہوتا ہے نبی دا نوکر حاضر ناظر ہو سکتا۔ سبحان اللہ اللہ۔ تو نبی نو حاضر ناظر نہیں مندا، قرآن تو پتہ چلتا پیا ہے، سلیمان پیغمبر دا غلام حاضر ناظر ہو گیا ہے، میرا نبی تے سلیمان دا بھی امام بن کے آیا ہے۔ اللہ سبحان اللہ۔ حضرات ہن توجہ کرنا، میں جڑے پاسے گل لے کے آ رہا، اے شان ہے من کتاب والے دی، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ طاقت من کتاب والے دی، تے جدے گلال کتاب ہے اس دی طاقت کی ہوئے گی؟ پھر انگلی دا اشارہ زمین تے کھڑو کے کرن تے چند دو ٹکڑے ہوئے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔
ہاتھ چکن تے ڈوبیا سورج واپس آوے یا نہ آوے؟ آوے سبحان اللہ کیوں نہ واپس آوے؟ الکتاب دی شان والا نبی ہے نا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ ادب نالا تینو شان حضور دساں، پاپا وائدہ شور کی پوچھنا ہے، جویں بدلا دی سڑکاں تے چن ٹردا، میرے آقا دی ٹور کی پوچھنا ہے۔ سبحان اللہ رب ہے نبی دا، نبی ہے رب دا، رشتہ دواں دا ہور کی پوچھنا ہے، جدی انگلی دے اشارے نے چن توڑیا، او دے پنجے دا زور کی پوچھنا ہے۔ سبحان اللہ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، عظمت مصطفیٰ، مقام مصطفیٰ، سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت فرماندے نے ملک قوم نین میں انبیاء تاجدار، ملک کونین میں انبیاء تاجدار، تاجداروں کا ہمارا نبی، جنہوں سمجھ آئیے پڑھے تاجداروں کا ہمارا نبی، سب سے اولا ہمارا نبی، سب سے بالا ہمارا نبی، اور خلق سے اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، اور رسولوں سے جتھے مومن دے مقام دی انتہا ہوندی ہے نا، اتھوں ولی دے مقام دی ابتدا، سبحان اللہ سبحان اللہ، اور جتھے ولی دے مقام دی انتہا ہے اتھوں شہید دے مقام دی ابتدا، سبحان اللہ، جتھے شہید دے مقام دی انتہا ہے اتھوں صدیق دے مقام دی ابتدا ہے، جتھے صدیق دے مقام دی انتہا اتھوں نبی دے مقام دی ابتدا ہے، جتھے نبی دے مقام دی انتہا ہوئے اتھوں رسول دے مقام دی ابتدا ہوندی ہے، جتھے رسول دے مقام دی انتہا ہوئے اتھوں اولو العزم دے مقام دی ابتدا ہے، جتھے اولو العزم دے مقام دی انتہا ہوئے اتوں تیرے تے میرے رسول دے مقام دی ابتدا ہے، انتہا کوئی نہیں جاندہ، یا خدا جانے یا مصطفیٰ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، اللہ خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، نہیں ہے، انتے حق پڑھن دے بولن دا، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، اور 11 نبیوں دے نا آئے نے حدیثاں جڑے منگ دے گئے نے، یا اللہ اس نبی دا امتی بنا دے، یا اللہ اس نبی دا امتی بنا دے، سانو تے بن منگیاں وہ نبی عطا کیتا ہے، حالے بھی اس نبی دا ذکر نہ کریے۔ اللہ اللہ سبحان اللہ، سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، ذرا گج واج کے بولو، سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و بالا ہمارا نبی۔ حضرات توجہ کرنا، یہ ساڑھا نبی سب تو اعلیٰ، ساڑھا دین سب تو، ساڑھا قرآن سب تو، پھر کی وجہ ہے اسی اپنی اعلیٰ دین نو چھڑ کے، اعلیٰ نبی دے طریقے نو چھڑ کے انگریزی تہذیب نو کیوں پسند کیتا، ہندوان دے رسم و رواج نو کیوں پسند کیتا، وضع میں نصارہ، تمدن میں ہنود، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، ہم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ اج آزاد کشمیر وچ بچیاں دیواراں تے لکھ رہی ہیں، کیا ہن کوئی محمد بن قاسم نہیں آئے گا؟ حضرات وجہ کیے اج ساڑھا تعلق قرآن نال کمزور ہو گیا، ساڑھا تعلق اپنے نبی نال کمزور ہو گیا، آؤ رسول اللہ دے سچے غلام بن جاؤ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر،
فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا نا سن کے تے کیسر و کسرا دی اس وقت دیاں پاورفل حکومتاں انہاں وچ لرزہ تاری ہوندا سی۔ اللہ سانو حضور دی سچی محبت عطا فرمائے۔ پر ساڈا حال تے اج ساڈے کول موبائل واسطے، میڈیا واسطے، اخبار واسطے، سیاست واسطے بڑا وقت ہے، نماز اب پڑھنی نہیں۔ افسوس ہے مسلمان تیرے پاس وقت ہی نہیں ہے اس کریم کی بارگاہ میں جھکنے کے لیے، تیرا دل نہیں کرتا۔ کئی بندے آ کے کہتے جی ساڈا دل نہیں کرتا نماز واسطے۔ میں کہ اللہ دی بارگاہ چ سجدہ کر کے رونا چاہیے کہ یا اللہ میرا دل پتھر ہو گیا، سیاہ ہو گیا کہ نماز واسطے نہیں دل کرتا پیا۔ اے جڑی آنکھ ہے نا، ایک آنکھ لے کے پوری دنیا جو پھر جا، کوئی 1 ارب روپیہ لے کے بھی ایسی آنکھ نہیں بنا کے دے سکتا۔ یونان دے ایک شخص دا اخبار تے انٹرویو سی، اس آکھیا کوئی میرے کو کروڑا ڈالر نے لے لوے سارے ڈالر، میری زبان دے ذائقے ختم ہو گئے نے، میں روٹی کھاواں مٹی کھاواں ایک برابر ہے، کوئی ذائقے ٹھیک کر دے۔ یہ اودے کولوں پوچھو، جہدے کول اکھاں نہیں اودے کولوں پوچھو اکھاں دی قدر و قیمت۔ کدی ساڈا رزق بند نہیں ہویا، ساہ بند نہیں ہویا۔ کتنا بڑا کریم ہے، 5 وقت بلاوا ہوتا ہے، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، آ جاؤ نماز کی طرف، آ جاؤ کامیابی کی طرف، اسی ٹس تو مس بھی نہیں ہوندے۔ مسلمان ذرا غور کر رہے، وقت گزر جائے گا، قبر وچ مہلت نہیں ملنی۔ ایک مجذوب ایک درویش بابا شہر وچ بازار وچ کھڑا پیا روے، کسے پوچھا بابا جی کیوں روندے ہو؟ توجہ کرنا، اس آکھیا او مندا ہے اے نہیں مندے۔ گل سمجھے کیا؟ او مندا پیا ہے اے نہیں مندے۔ کچھ دنوں بعد بابا قبرستان جو بیٹھا روے، اس شخص نے کیا بابا کدی آبادی وچ رونا ہے، کدی ویرانے چ رونا ہے، کدی شہر وچ، کدی قبرستان وچ، ایتھے کیوں رونا پیا ہے؟ اس قبرستان وال اشارہ کر کے آکھیا ہن اے مندے نے او نہیں مندے۔ وقت گزر جانا ہے میرے دوست، اندھیری کوٹھڑی ہے، سگا باپ بھی نال کوئی نہیں ہونا، پتر بھی نہیں، بھائی بھی نہیں، دوست بھی نہیں، مال تے اتنا بیگانہ ہے، ساہ نکلنا ہے تے مال بیگانہ ہو جائے گا۔ تے جڑی کوٹھی ہے، جڑا بنگلہ ہے، جڑا گھر بنا ہے، بڑے چاہ نال ایک رات نہیں تینوں گزارن دین گے، آکھن گے جلدی کرو جنازے دی تیاری کرو، غسل دے کے کفن پہنا کے موڑیاں تے جنازہ چک کے کلمہ شہادت او جا رہے نے بڑی تیزی دینا، جا کے قبرستان چارپائی تارن گے، گہری قبر ہے، لحد وچ لٹا کے اتے اٹا لا کے تے پھر مٹی جلدی جلدی پا کے پانی چھڑکا کے ہاتھ چک کے منگن گے دعا، پھر پیچھا مڑ کے کسی نہیں ویکھنا۔ چند دن تیرے بچے تیری یاد وچ رو لین گے، بیوی روئے گی، تیرے عزیز و اقارب 2-4 دن آنسو بہا لین گے، چند دن گزرن تو بعد آنسو خشک ہو جان گے، ہر کوئی اپنے اپنے کام وچ مشغول ہو جائے گا، سال گزرن تو بعد شاید تیری یاد آ گئی تے کوئی ختم دلا دے، 2-4 سال گزرن تو بعد تینوں بلا دیتا جائے گا، 50 سال گزرن تو بعد ایسا محسوس ہوئے گا جویں تو دنیا وچ آیا ہی نہیں سی، ایسا محسوس ہوگا جیسے تو آیا ہی نہیں تھا۔ کی خیال ہے کسی نو اپنے پردادے دا نام یاد ہے؟ کسی نو دادے دے دادے دا نام ہے کسی نو یاد؟ وہ دنیا چ نہیں آئے سن میرے دوستو، اسی بھی آئے بیٹھے ہیں تے چلے جانا ہے، تے جان تو پہلے تیاری ضرور کرنی چاہیے۔ اندھیری قبر ہے، کدی غفلت چھوڑے ہاں، ناتا نال نبی دے جوڑے ہاں۔ سبحان اللہ۔ میں اپنی معروضات ختم کر رہی ہوں، توجہ نال میری گلاں نو دل دی تختی تے لکھ کے لے جاؤ۔ کدی قافلہ غفلت چھوڑے ہاں، ناتا نال نبی دے جوڑے ہاں، کوئی قبر لئی تو شاہ لوڑے گا، پڑھ لا الہ گونج جانی چاہیے، جتنا مجمع سارے پڑھو لا الہ
الا اللہ حق لا تینو کلیاں کر تو کڈن گے وچ جنگل دے جا چھڈن گے تینو ہیٹھ قبر وچ دبن گے پڑھ لا الہ اتے کوئی نہیں آن بچاوے گا جدوں کلیاں دل گھبراوے گا نہ باپ نہ بھائی نہ کوئی رشتہ دار نہ یار نہ بیلی نہ کوئی دوست جدوں کلیاں دل گھبراوے گا ہاں اگر نبی دا وفادار ہویا نا خدا دی قسم قبر وچ بھی آنا ہے حسنین دے نانا محشر وچ بھی حضور نے کرم کرنا ہے نبی دا وفادار بن کے جی اور رسول اللہ دا غلام بن کے جی اوتھے کملی والا آوے مل کے آکھو اوتھے کملی والا آوے گا سانو کملی ہیٹھ چھپاوے گا پڑھ لا وقار قرآن دستا یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنی اللہ قیامت دن ایک ایک رشتہ دا اللہ نہ لے کے دسیا یوم یفر المرء من اخیہ بھائی تو امہ ماں تو ابیہ باپ تو یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنی اولاد تو دوستاں تو بندہ دوڑے گا نفسی نفسی دا عالم ہوئے گا بیٹا باپ نو آکے گا نفسی نفسی باپ بیٹے نو آکے گا نفسی نفسی اج میں نو اپنی فکر ہے حضرات تو اس دن اگر کسے کم ہونا ہے زہرا دے بابے نے کم ہونا ہے سبحان سبحان انبیاء دے سردار نے تیرے کم ہونا ہے سبحان آج اس رسول دا وفادار بن جا نماز پنجگانہ ادا کر تیرے دل نو سکون ملے گا قرآن دی تلاوت کر قرآن دی زیارت بھی کرو گے نا تو پھر بھی ثواب ہے قرآن نال محبت پیدا کرو قرآن دی تلاوت کرو نماز پنجگانہ ادا کرو اور سب تو بڑی بات ہے نیک صحبت اختیار کرو بس آخری گل کر کے میں ختم کرا نیک صحبت حضرت شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں صحبت سہل ترا سہل کنت نیکوں کی صحبت تجھے نیک بنا دے گی سبحان اللہ صحبت تالے ترا تالے کنت بروں کی صحبت تجھے برا بنا دے گی اسے عطر فروش کی دکان تے جاؤ تو خوشبو آئے گی تو جے گٹر دے کول کھڑے ہو تو پھر بدبو ہی آئے گی اللہ مولانا رومی فرماندے نے یار بد بد تر از مار بد بھڑا جڑا دوست ہے نا سپ تو بھی دی دوستی بری ہے کہ سپ جدوں ڈنگ ماردا ہے نا تے جان ہی لیندا ہے تے بندے نے مرنا تے ہے ہی ہے تے جدوں بھڑا یار ڈنگ ماردا ہے تے پھر ایمان لیندا ہے ایمان چلا گیا پھر تے معاملہ ختم ہو گیا اللہ کافر تے ہمیشہ ہمیشہ جہنم دا بالن ہے نا جدے سینے چ رائی دانے برابر بھی ایمان ہے وہ تے آخر جہنم تو نکل آئے گا نا جب کافر ہو گیا تو پھر ختم معاملہ تو میرے دوستو صحبت اچھی بناؤ میں گل ختم کراں جناب سلیمان نے تخت ویکھ کے نا آکھیا قال ھذا من فضل ربی واہ سونے ربا تیرے فضل وچوں ایتھے بھی من فضل ہے سارے فضل دی گل نہیں یا اللہ تیرے فضل وچوں کچھ فضل میرے تے بھی ہے مینوں یہ جو غلام دیتا ہے حضرات توجہ کرنا ہن میرا نبی بولے یا نہیں میرا نبی تے خاموش ہے اللہ فرمایا وَقَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا سبحان اللہ وَقَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا اللہ کریم نے فرمایا سونیا تیرے تے اللہ دا فضل عظیم ہے سبحان اللہ اتنی بڑی دنیا نو اللہ فرمایا قل متاع الدنیا قلیل اتنی بڑی دنیا جی دی نظرہ چے قلیل ہے او دی نظرہ دا عظیم کتنا بڑا ہوئے گا تے محبوب دی باری آؤندی ہے تے اللہ فرماندا ہے وَقَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی ایک بار آخر جاگو سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی سب سے بالا و بالا ہمارا نبی اللہ سانو حضور دی سچی محبت عطا فرمائے اس محفل و شرف قبولیت صلاۃ و سلام واسطے
شمع بز میں